शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस टाइम मीडिया और मैं हूँ यासिर अरफात। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन है, वो हमेशा एक बादशाह के जेर साया रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, उनको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, पहले से उनके रिजल्ट तैयार हो जाते हैं और पहले से ही फैसला हो जाता है कि इस दफ़ा जो हुकूमत है वो किस जमात को देनी है। लेकिन आज तक अवाम इस तमाम खेल से बेखबर रहे कि आखिरकार धांधली कैसे होती है और कैसे की जाती है। ये आज तक यही समझा जाता रहा है कि इसमें शायद एजेंसियां मुलव्वस होती हैं, खुफिया एजेंसियों का इसमें किरदार होता है। लेकिन इसमें खुफिया एजेंसियों के अलावा एक बहुत बड़ा किरदार होता है जिसे नजरअंदाज किया जाता है। इससे आज के प्रोग्राम में, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि धांधली दर हकीकत होती कैसे है। तो अगर इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में, एक देखिए, इलेक्शन का इनकाद हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक जो फौत शुदा है, यानी कि जिस शख्स की बहुत देर पहले वफात हो गई, इंतकाल हो गया है, वो ख्वाबों में भी शायद अपने घर वालों को मिलता है या नहीं मिलता, वो कभी अपने दोस्त अहबाब के नींद के दौरान ख्वाब में भी आया या नहीं आया, लेकिन इलेक्शन के दिन वो वोट डालने लाजमी आ जाता है। और उसके अहले खाना बड़े बड़े हैरान भी होते हैं कि मरहूम की तो काफी देर अरसा पहले वफात हो चुकी, तो फिर वो पोलिंग डे के दिन वोट कास्ट करने कैसे पहुंच गए। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके बारे में कौम आज तक जो है वो शशोपंज का शिकार है। देखिए, इससे पहले जो धांधली होती थी वो एक बड़े सिस्टम के तहत होती थी, लेकिन इस दफा जो धांधली है इसके अंदर कुछ नई इजादात, नई दरियाफ्त भी सामने आएंगी। पहले यूं होता था कि जो एजेंसीज हैं वो पहले वर्क करती थी, लोगों को तोड़ा जाता था। इलेक्टिबल्स जो थे, जो नस्ल दर नस्ल असम्बली का हिस्सा रहते हैं, उन लोगों को एक जमात से दूसरी जमात के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और इससे ये होता है कि एक तो जमहूरी सिस्टम, सियासी सिस्टम बड़ा कमजोर होता है, सियासी पार्टियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं। और फिर एक हवा चल दी जाती है, जैसा कि काफ लीग की मुशर्रफ दौर के अंदर एक हवा चली, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की, और फिर उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हवा चली। लेकिन फिर आपने देखा कि कैसे इमरान खान के साथ जो लोग थे उन्हें तोड़ा गया, उन्हें शहबाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया गया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब किया गया, और कैसे एक जो गैर मौसर सा पार्लियामेंट था, गैर मौसर सी हुकूमत थी, उसे चलाया गया। इमरान खान के मुकाबले में इमरान खान का वोट बैंक ज्यादा होने के बावजूद उसे ऐसे मशवरे दिए गए, उसे ऐसे मशवरे दिलवाए गए और उसे असम्बली से बाहर कर दिया गया। सबसे पहले देखिए, जो एजेंसीज होती हैं ये अपना वर्क पोलिंग वाले, इलेक्शन वाले दिन से पहले पहले कंप्लीट करना होता है। इन्होंने हर सूरत है, इन्होंने मुख्तलिफ जमातों को ताकत देने के लिए जो इनकी सिलेक्टेड होती हैं, जो जिनको ये नामजद करते हैं कि नेक्स्ट हुकूमत उनकी है, इलेक्टिबल्स उनकी झोली में डाल दिए जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा शायद मुमकिन नहीं हो सका। लोगों के अंदर सियासी शऊर, सियासी और जो सियासी गुस्सा और इंतकाम है वो बढ़ गया, तो ये चीज को इतनी मौसर साबित ना हो सकी। और अब जो ये इलेक्शन वाले दिन जो होती है ना, सबसे बड़ी ड्यूटी देखिए एजेंसियों की खत्म हो जाती है। एजेंसी अवाम के साथ, अपनी पब्लिक के साथ बराह रास्त उलझने से गुरेज करती हैं, और उनकी ये पॉलिसी भी नहीं होती कि वो अवाम के साथ कोई तसादम करेंगी, और वो हमेशा अवाम के साथ ताल्लुकात और रिलेशन पैदा करने की कोशिश करती हैं। रिलेशन खराब होते हैं तो वो सियासी जमातों के होते हैं पब्लिक के साथ, एजेंसियों के रिलेशन जो है वो पब्लिक के साथ खराब नहीं होते। जो मकामी सतह पर हर जिले के अंदर डीपीओ, डीएसपी, एसएचओ, ये असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, एसी, इन लोगों के जो किरदार है इलेक्शन वाले दिन वो बड़ा अहम होता है। इन्होंने देखिए पोलिंग वाले दिन जो है एक जो वोट है उससे पहले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, कि आप जाते किसी पोलिंग स्टेशन पे है तो आपको पता चलता है कि आपका वोट तो कहीं और है। ठीक है, फिर इलेक्शन वाले दिन आप इस पे शोर इसलिए भी नहीं मचा सकते कि आपके पास जो राइट होता है वोट को चेंज करवाने का, उसकी तस्दीक करवाने का, वो खत्म हो चुका होता है। और फिर ये इसलिए भी बेसूद होता है कि जिस जमात को आपने वोट डालना होता है आप उसे वोट डाल नहीं सकते, उसका तो नुकसान हो जाता है। और एक दिन के अंदर वक्त भी इतना कम होता है कि आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले जा सकते, लिहाजा जिस जमात को दीवार के साथ लगाना होता है
تو اس کا نقصان کر دیا جاتا ہے، اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر چند مخصوص جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، جہاں سے کسی جماعت کو فار ایگزامپل N127 جو ہے اس کے اندر اقبال ٹاؤن شامل ہے، گارڈن ٹاؤن شامل ہے یا اچھرا شامل ہے، تو اس کے لیے انتخاب جو ہے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے وہ اچھرے کا کیا جائے گا۔ اچھرا ایک تو گنجان آباد بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ووٹ بینک کو بہت زیادہ، پھر اندرون کا نام دے کر اسے پرانے شہر کا نام دے کر وہاں سے نون لیگ کی لیڈ نکالی جا سکتی ہے، اور وہاں سے جو لیڈ ہے وہ نون لیگ کو 20-25 ہزار کی دی جا سکتی ہے، جب اس کے مقابلے میں جو اقبال ٹاؤن کے اندر اگر ایک تو واضح طور پہ اگر نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف یہاں سے آگے ہے، تو یہاں سے تحریک انصاف کی جو لیڈ ہوگی وہ 20-25-30-50-100 سے 150 ووٹوں کی صرف ہوگی۔ یہ لیڈ اچھے والی لیڈ کے اوپر اثر انداز کسی صورت نہیں ہو سکے کہ وہاں پہ لیڈ ہزاروں کے اندر ہے، یہاں پہ درجنوں کے اندر ہے۔ اسی طرح گارڈن ٹاؤن آئے گا، پھر اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہوں گے ان کے اندر انہیں پولنگ جو ہے وہ بوتھ وہ سلیکٹ اسٹیشن کیے جائیں گے، اور وہاں سے جو کم یا زیادہ ووٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے جو مشکل ہوتی ہے دھاندلی کرنا وہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج تک پبلک، آج میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ یہی چلایا جاتا رہتا ہے کہ جو دیہاتی ہیں انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں انتخابی عمل کے اندر حصہ لینے کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے چلائی جاتی ہے کہ دیہاتوں کے اندر جو دھاندلی کرنا ہے وہ جو مقامی مشینری ہوتی ہے، کہ ضلعی مشینری ہوتی ہے، شہری مشینری ہوتی ہے حکومت کی، اس کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک تو دیہاتی لوگ نڈر بہت ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ سامنا کرتے ہیں کسی بھی مشینری کا، وہ پولیس کا سامنا کر لیتے ہیں، وہ کمشنر کا سامنا کر لیتے ہیں، وہ AC DC ان سب کا سامنا کرنے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ ایک کسی بھی گاؤں کے اندر پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی اجنبی کو، کسی ایسے ووٹر کو بھیجتے ہیں جو وہاں سے نہیں ہوتا، تو وہ لوگ انہیں اسے فوری طور پر پکڑ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شہروں کی شہری صورتحال ہوتی ہے، شہری لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں، انہیں اس چیز سے اس کے بعد کوئی غرض، وہ سمجھتے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد پولنگ اسٹیشن پہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہاں پر ان کا ووٹ کہ کس باکس میں ڈالا ہے، کس سے نکلا ہے، کس جماعت کو ڈالا ہے، کس جماعت سے نکلا ہے، تو اس چیز کے بارے میں وہ کوئی زیادہ کانشیس نہیں ہوتے۔ اب سب سے جو وہ مختلف پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایجنٹ کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ اس دفعہ انجینئرنگ ہوگی کہ دیکھیں تحریک انصاف کے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سے جو مصنوعی کینڈیڈیٹ جعلی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کھڑے کیے گئے۔ فار ایگزامپل تحریک انصاف نے بہت سی چیزوں کو روکنے، سب سے پہلے تو تحریک انصاف کا ایک چیئرمین شپ ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے پاس ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس آصف علی زرداری صاحب ہیں، جمعیت کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے پاس سراج الحق صاحب ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب ایک مین سمبل تھے تحریک انصاف کا، انہیں پارٹی کی چیئرمین شپ سے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ ان سے پارٹی کو چھین لیا گیا۔ لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کا، دیکھیں جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے اس وقت وہ عمران خان کے گرد گھومتا ہے، تو عمران خان نے اس کے لیے ایک نیا حل نکالا کہ ان کے لیے ایک اضافی عہدہ دریافت کر لیا پارٹی کے اندر، بانی چیئرمین PTI عمران خان۔ اب ادھر بھی جب دال پوری طرح سے گل نہ سکی تو پھر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اوپر ایک اور وار کیا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ہزاروں سیاسی پارٹی ہیں، لیکن کسی کے جو پارٹی الیکشن ہے اس کے اوپر نہ آبجیکشن لگائی گئی، نہ اسے اسی طرح انالیسس کیا گیا جس طرح تحریک انصاف کو انالیسس کیا گیا، اور تحریک انصاف کا جو سمبل ہے وہ لے لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو کھیل کھیلا گیا وہ جو بیلٹ باکس اس کے اوپر جو پرچی ہے ووٹ کی اس کے اوپر کھیلا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سیم ناموں کے بہت جگہ سے ایسی کمپلین آئی ہیں، شکایات آئی ہیں کہ ایک نام اوپر ہے تو سیم اسی نام کا چودھری یا چیمہ چینج ہے، صرف اس کی کاسٹ وغیرہ چینج ہے، سیم نام کا شخص اوپر نیچے ہے، اور انہیں جو انتخابی نشان ہے وہ بھی ملتے جلتے دیے گئے۔ اس کے سے تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے پاس ووٹ بینک تو بہت زیادہ ہے، لیکن انہیں اس چیز کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے ووٹ تحریک انصاف کے جو ضائع ہو سکتے ہیں، اس سے مسلم لیگ نون کی یا ان کے مخالف جو پیپلز پارٹی، جمعیت، کوئی جماعت اسلامی کوئی بھی پارٹی ہے اس کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب جب جعلی امیدواران کھڑے کیے گئے ہیں
تو تحریک انصاف کے جعلی ایجنٹ بھی کھڑے کیے جائیں گے پولنگ ڈے والے دن۔ وہ کس طرح سے کہ تحریک انصاف فار ایگزامپل ایک شخص جس کا نام رمضان ہے اسے نامزد کرتی ہے اپنے این اے 127 کے اقبال ٹاؤن کے ایریا کے اندر، تو پھر اس کے بعد جو متبادل ہے اس کے دوسرے نگران حکومت کی طرف سے یا مقامی مشینری کی طرف سے ایک شخص جس کا نام غلام قادر ہے اسے تحریک انصاف کا پولنگ ایجنٹ نامزد کر دیا جائے گا اپنی طرف سے، اسے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو تحریک انصاف کا اصل جماعت کا ایجنٹ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا زبردستی سے۔ پھر اگر وہاں بھی شور شرابہ ڈلتا ہے تو جب رات کو گنتی کو شروع ہوگی تو تحریک انصاف کے جو ایجنٹس ہیں انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے کیمپوں سے، مختلف بہانے لگا کر ان کے اوپر مختلف قسم کی جو ریسٹرکشن لگا کر انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے 2 نمبر جعلی جو ہیں وہ ایجنٹ کھڑے کر کے پولنگ کی وہ جو گنتی ہے وہ مکمل کی جا سکتی ہے، ان کے سگنیچر لیے جا سکتے ہیں اور قوم کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اب یہ لوگ اس طرح دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ جو ایک اور بات ہے کہ آپ جتنی بھی دیکھیں آپ ذات برادری صوبائی ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے تحریک انصاف کا ووٹر۔ عمران وہ اسے صرف عمران خان سے غرض ہے تحریک انصاف کے ووٹر کو، اور اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، تو وہ اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف سے بیٹ کا نشان واپس لیا گیا۔ یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل معاملہ تھا، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا جس سے تحریک انصاف کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس فیصلے سے تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے سیاسی طور پر، لیکن اخلاقی طور پر ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے جنہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کو اس دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔